اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 109 سے 118 تک پڑھیں گے اور آج سورۃ المومنون مکمل ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ کان فریق من عبادی، بے شک ایک گروہ میرے بندوں میں سے، یقولون کہتا ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا تو ہمیں معاف کر دے، بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، یا سب رحم فرمانے والوں میں سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہم تیرے اوپر اور تیرے محبوب پر ایمان لے آئے، تو ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ یعنی ان جہنمیوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، میرے وہ بندے جب مجھ سے گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے تو تم ان پر ہنسا کرتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم ذکری، ان کے تمسخر اڑانے کی مصروفیت میں تمہیں میرے ذکر بلا دیا، میرے ذکر سے غافل ہو گئے، میرا ذکر تم نے بلا دیا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ اور تھے تم ان کے ساتھ، تضحکون ہنسی کیا کرتے، مذاق کیا کرتے، ان پر تمسخر کیا کرتے، تم میرے بندوں کی تضحیک کرنے اور ان کا مذاق اڑانے میں ایسے مگن رہے کہ تمہیں بالکل یاد ہی نہ رہا۔ انی جزیتہم اليوم، بے شک میں بدلہ دینے والا ہوں ان کو آج کے دن، بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، انہم ہم الفائزون، آج وہ وہی کامیاب ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج وہ میرے بندے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے تھے، آج ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا اس صبر کا جو تمہاری باتیں سن کر وہ صبر کیا کرتے تھے، جب تم ان کا مذاق اڑاتے تھے تو وہ صبر کرتے تھے، آج میں ان کو بدلہ دینے والا ہوں، بما صبروا، بوجہ ان کے صبر کے، انہم ہم الفائزون، بے شک وہی آج فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کالا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کالا پھر ان سے پوچھا جائے گا، کم لبثتم فی الارض، کتنی دیر تم، کتنا عرصہ تم زمین میں رہے ہو، عدد السنین سالوں کی گنتی میں، کتنے سال تم زمین پر رہے ہو۔ یعنی جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، ذرا بتاؤ تو صحیح زمین میں تم کتنا عرصہ رہے ہو، کتنے سال رہے ہو۔ کالو تو وہ کہیں گے، لبثنا یوما او بعد یوم، ہم تو رہے ہیں وہاں بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، اب پوچھ لیں حساب کتاب والوں سے، عادین سے پوچھ لیں جو گنتی کا حساب جانتے ہیں، ان سے پوچھ لیں ہماری جو دنیا کی زندگی تھی وہ تو ہمیں ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھا، اور ہم پھر ادھر آ گئے۔ دنیا کی زندگی تو آنکھ جھپکنے میں گزر گئی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر ہم پہ اعتبار نہیں تو کسی زیادہ جو ماہر ہے گنتی کا اس سے پوچھ لیجئے۔ کالا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان لبثتم الا قلیل، واقعتاً تم لوگ نہیں رہے ہو مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کی تصدیق فرمائیں گے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تمہاری دنیا کی زندگی بہت قلیل تھی۔ لو انہم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے، کاش کہ تمہیں پتہ ہوتا
اس تھوڑی سی دنیا کی زندگی میں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں گے تو وہ جو زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے وہاں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، افحسبتم کیا تم نے گمان کر لیا تھا، انما خلقناکم بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، عبثا بیکار، یعنی کیا تمہارے یہ گمان میں آ گیا تھا، تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ اللہ نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تم اس کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، یعنی یہ تم نے اپنے ذہن میں یہ سوچ لیا تھا کہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہم واپس اپنے رب کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس کا جواب دینے کی تم میں سکت نہیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقِّ، تو وہ بہت بلند ہے، اللہ مالک الحق ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اللہ اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے، وہ کلی اختیارات کا مالک ہے، اور اس کی یہ حیثیت بھی سزا و جزا کے نظام کا تقاضا کرتی ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی بھی الہ الا ہوا مگر وہی، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ رب العرش الکریم، وہ رب ہے عرش کریم کا، عرش کریم کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی پکارتا ہے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الٰہًا آخرا، کسی اور کو معبود، یعنی اللہ کو بھی معبود مانتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا ہے، کسی اور کو بھی اللہ کے برابر درجہ دیتا ہے۔ لا برہان لہ بہ، جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اس کا رب اس کو قیامت والے دن بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں، ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور دعا کیجئے اور کہا کیجئے اے میرے پروردگار، اغفر، تو ہمیں بخش دے، وارحم، اور ہم پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔